تو چند باتیں ہیں، اور نارملی میں نے تقریر کرنا چھوڑ دی ہے، گفتگو عام طور پہ ہوتی ہے۔ گفتگو سے مراد ہوتی ہے کہ اس میں بھی شروع کرتے ہوئے اللہ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو فائدہ مند باتیں ہیں وہ کہلوا دی جائیں، اور جو نقصان دہ باتیں ہیں جو نقصان دہ باتیں ہیں ان سے وہ زبان کو روکتے۔ تو آج بھی یہی دعا کی ہے، اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ جلدی ہم ختم کر لیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد بلال تو احمد بلال، جی، پہلے کہیں تعارف ہے ہمارا؟ میں نے آپ کے کچھ لیکچر اٹینڈ کیے ہیں لیکن اس ادارے میں بھی پہلے میں یہاں پہ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا اگر سر اسکالر کام کر رہی تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو خیر جی، آج جو آن لائن بھی موجود ہیں، ہم اب مختصر سی بات کریں گے، امید ہے کہ بڑی بات نہیں ہوگی، پھر جب سوال جواب ہو جائیں گے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا جو گیون ٹائم ہے اس سے کافی پہلے ہم ختم کر دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مختصر بات ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر غیر ضروری طور کے اوپر مختصر نہ ہو اور غیر ضروری طور کے اوپر لمبی نہ ہو، طوالت نہ رکھے، تو پھر نارملی ضروری بات جو ہے وہ اگر کم الفاظ میں ختم ہو سکتی ہے تو وہ مختصر ہی اچھی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختصر گفتگو کرنے کے حدیث تھے، اور آپ کی جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ چیزیں ہیں جیسے خطبہ الوداع ہے تو وہ 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اور بات ہے کہ مختصر گفتگو کرنا مشکل ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تو لمبی گفتگو کرنا آسان ہوتی ہے۔ تو ہم اس لیے تھوڑی تھوڑی سی باتیں کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد آپ کے سوال ہوں گے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی، تو وہ ہم لے لیں گے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ مستقل مزاجی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں پہلے جملے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مستقل مزاجی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، مستقل مزاجی ناکامی کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ مطلب کہ اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، سمت ٹھیک نہیں ہے، تو مستقل مزاجی ناکامی کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم غلط جگہ کے اوپر فصل کاٹ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس جگہ کے اوپر فصل کاٹنی چاہیے نہیں کاٹنی چاہیے، جنگل غلط ہے، سمت غلط ہے، ڈائریکشن غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہ ڈیڈیکیشن ہمیں زوالے کی طرف لے کے جا رہی ہوگی، کیونکہ ہماری چوائس ہے، ہماری چوائس ہے یہ۔ اس لیے مستقل مزاجی ناکامی کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ڈائریکشن صحیح ہو، ڈائریکشن درست ہو، سمت درست ہو، جنگل ٹھیک ہو، تب ہم اگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں گے تو پھر وہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کنڈیشن تھی جو شروع کے اندر عرض کرتی ہے۔ وہ بینجامن فرینکلن ایک بڑے آدمی گزرے ہیں مغربی فکر کے اندر، تو بینجامن فرینکلن نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو کسی اور حوالے سے کہا تھا لیکن ہم آج کے انہی حوالوں پہ لے آتے ہیں اس کو جوڑ جوڑ کے قیاس کر کے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جب شادی کرنے لگو نا تو بیوی کو کھلی آنکھوں سے دیکھو، پوری آنکھ کھول کے دیکھو، اور جب شادی کر لو تو پھر آدھی آنکھ سے دیکھو، یعنی آدھی آنکھ بند کر کے دیکھو یا آدھی آنکھ کھول کے دیکھو۔ مطلب کیا تھا کہ بھائی جب کرنے جا رہے ہو نا تو اچھی طرح سے تحقیق کرو، اچھی طرح سے ریسرچ کرو، اچھی طرح سے معیار بناؤ، اچھی طرح سے اس کو جوڑنے کی اور یعنی چھان پھٹکنے کی کوشش کرو، لیکن جب ایک دفعہ ہو گئی ہے تو اب اسے مکمل طور پر نبھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے اندر کہیں لوپ ہولز بھی آ جائیں گے، کہیں پہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز بھی آ جائیں گے، کہیں پہ گڑے آ جائیں گے، کہیں پہ گر جائیں گے۔ تو ان سب کے ساتھ اب تم نے آدھی آنکھ کھلی رکھنی ہے، کیونکہ جب تم نے اچھی طرح چھان پھٹک لیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ چانسز یہ ہوگا کہ تم نے اچھا انتخاب کیا ہوگا، زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں۔ اگر ہم تیاری کے ساتھ جائیں کہیں پہ تو چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں، تیاری کے بغیر جائیں
اور تیاری کے ساتھ جائیں تو چانسز کامیابی کے بڑھ جاتے ہیں. تو شادی بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم چانسز کے اوپر کرتے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ کامیابی ہو جائے گی ہم وہاں پہ کر لیتے ہیں. اور یہ جی کوئی کہہ رہے ہیں عرفان جعفر خان صاحب ان کو آواز نہیں آ رہی. جی میں انہیں کو دیکھ رہا ہوں، باقی سب لوگوں کو تو آ رہی ہے نا؟ باقی سب دوستوں کو تو آواز آ رہی ہے؟ یہ چیٹ کے اندر کچھ اور بھی ہیں. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، پرفیکٹ. مجھے نہیں آ رہی. عرفان جعفر خان صاحب کو نہیں آ رہی، باقی سب کو آ رہی ہے. عرفان صاحب آپ دیکھ لیجیے آپ کے سائٹ پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، باقی سب کو آ رہی ہے. آپ ریکنیکٹ ہو جائیں، یعنی ایک دفعہ لاگ آؤٹ کر کے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جوائن کر لیں، شاید اس سے بہتر ہو جائے. تو جی کیا ہم بات کر رہے تھے احمد صاحب؟ بات یہ کر رہے تھے کہ اگر شان پڑھے کی شادی کریں گے تو کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. ہاں جی. اسی طرح سے اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں تو کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. ہاں جی. تو اگر ہم زندگی کی کسی بھی فیلڈ کے اندر اتر رہے ہیں، وہاں پہ تیاری کے بغیر اتر رہے ہیں تو ناکامی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اس پہ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ناکامی کے چانسز اور بڑھ جائیں گے. اور اگر وہاں پہ جو بھی ریکوائرڈ ہے اچھی تیاری وہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور اس کے اوپر مستقل مزاجی دکھائیں گے تو کامیابی کے چانسز اور بڑھ جائیں گے. تو یہ سادی سی بات ہے، اس کے لیے کوئی بڑے بڑے فلسفے کی کتابیں کھولنی نہیں پڑتی. سادی سی بات ہے، سمت ٹھیک ہو اور اس کے اوپر مستقل مزاجی ہو تو بس انسان چلتا رہتا ہے. اب یہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، مثلا یہاں پہ یوتھ ہے یا کوئی بھی فرد موجود ہے یہاں پہ بھی ہال کے اندر بھی، تو ہم نے کوئی فیلڈ جوائن کرنی ہو، ہم نے کوئی سماجی کام کرنا ہو، ہم نے کوئی سرو کرنا ہو کہیں پہ، ہم نے کوئی جاب کرنی ہو، ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، شادی کرنی ہو وغیرہ وغیرہ، سب کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ سمت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، گائیڈ لائنز پراپر ہوں، جتنی اس فیلڈ کو ریکوائرڈ ہیں وہ سب کی سب چیزیں مکمل ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مستقل مزاجی ہو. یعنی خدا کیا کہتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی وہ لوگ جو ایک دفعہ کہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، جم جائیں. تو ان کے اوپر کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کل ہی ہوتے تھے، یہ آج بھی ہوتے ہیں، یہ کل بھی ہوں گے. تو ان کی ایسی جگہوں سے امداد ہوتی ہے. یہ بھی میں کوئی محض تصوراتی بات نہیں کر رہا، تجرباتی بات کر رہا ہوں کہ جس کا خدا کے اوپر بھروسہ ہو، جس نے مکمل تیاری کر لی ہو اور پھر وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہو، اس کی وہاں سے مدد ہوتی ہے جہاں سے اس کے ذہن کے اندر، وہم کے اندر، گمان کے اندر چیزیں موجود نہیں ہوتی. اسے ہم کہتے ہیں غیب سے مدد ہونا. جو ہمارے براہ راست ذہن نہ جا رہا اور وہاں سے ہماری مدد ہو، تعاون آ جائے، اسے کہتے ہیں غیب سے مدد ہونا. تو ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ وہاں سے مدد آ جائے گی، لیکن وہاں سے سپورٹ ملنی شروع ہو گئی. اور اس کو اگر دوسرے معنوں کے اندر کہیں تو جو یونیورسل برین ہے، یعنی مغربی فکر یہاں تک پہنچتی ہے، جو مغرب کی روحانی فکر ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو یونیورسل برین ہے، پوری یونیورس جب آپ ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی طرف چل پڑتی ہے یا آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کا کسی بھی چیز کے اندر موجود ہے، جیسے فیلڈ ہے تو اب تیاری کیا کرنی ہے، آپ ٹیسٹ موجود ہیں، سائیکومیٹرک ٹائپ ٹیسٹنگ آپ کر سکتے ہیں، پرسنالٹی ٹائپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں بتا سکتی ہے کہ جناب آپ کو کون سی فیلڈ جوائن کرنی چاہیے، آپ کس فیلڈ کے آدمی ہیں. مطلب آپ سوشل سائنسز کے آدمی ہیں، اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ اپنے ایریا ڈیفائن بعد میں کر لیے جائیں گے. ہم سروسز سیکٹر کے آدمی ہیں، ہم جاب کرنے والے مزاج کے لوگ ہیں، یا ہم کاروبار کرنے والے مزاج کے لوگ ہیں، یا ہمیں سائنسز کے اندر جانا چاہیے، پیور سائنسز کے اندر یا سوشل سائنسز کے اندر جانا چاہیے. تو یہ سب چیزیں سائیکومیٹرک ٹائپ ٹیسٹنگ کے اندر اور پرسنالٹی ٹائپ ٹیسٹنگ کے اندر جو پاکستان کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے کروانی ہو، جو اسپیشلی یہاں پہ یوتھ ہیں اور ابھی اپنے کیریئر کو بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ادارے سے رابطہ کر لیں، ہم ان کی وہ ٹیسٹنگ کروا دیں گے. تو وہ ہارڈلی کچھ 3-4 گھنٹوں کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کا رجحان کس سائڈ پہ ہے. جب رجحان پتہ لگ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کے چانسز زیادہ بڑھ گئے.
ورنہ ایک عرصے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں پہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ خوش ہیں، تو کہتے ہیں بس جی اللہ کا شکر ہے. تو وہ اللہ کا شکر اللہ سے شکوہ ہو رہا ہوتا ہے دراصل. تو ہم پوچھتے ہیں جی کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ جو گزر جائے وہی وقت بھلا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ کب یہ کہتے ہیں؟ جب وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو ان کو کرنا چاہیے، اور جو ان کو جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ سوسائٹی کے اندر یہی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے سوسائٹی میں خوشی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. لوگ جو ہیں عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں. لوگ مارے باندھے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو کام مارے باندھے ہوتا ہے اس کے اندر ایکسلنس نہیں آیا کرتی، اس کے اندر دوسرے واہ نہیں کیا کرتے. اس لیے ایک ہوتا ہے وہ کام جو ہمیں تسکین دے، جو ہمیں مزہ دے، جس کے اندر بیٹھ کے ہمیں وقت گزرنے کا پتہ نہ لگے. جب ہم وہ کام کریں تو دوسرے کہے بھائی واہ کیا بات ہے، کیا کام کیا ہے تم نے. اور جب وہ فائدہ بھی دے کام. یہ 4 کوالٹیز ہوتی ہیں جی. اگر یہ اس کام کے اندر کوالٹیز ہیں، فائدہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سماجی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ وہ پروڈکٹیوٹی دے گا، وہ کوئی فائدہ دے گا. تو اگر وہ فائدہ دے رہا ہے کسی بھی اینگل سے، تو اس کا یہ 4 کوالٹیز ہیں. یعنی وہ آپ کو مزہ دے کام، اس کے اندر آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو، وہ تسکین دے آپ کو، اس کو کر کے ایک سرور ملے، اور پھر وہ آپ کو تعریف دے. یعنی جب آپ کو کمپلیٹ کرے تو لوگ کہیں بھی کیا بات ہے، کیا کام کیا ہے. اور اس کے بعد وہ فائدہ دے، یعنی اس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹس نکل رہے ہوں. تو یہ وہ کہاں گئے بھی، کہاں گئے؟ اچھا جی. تو یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں اس نسخے کے. تو اگر یہ ہو تو ہم پھر کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہماری فیلڈ کا کام ہے. یہ اب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ میڈیوکرز ہیں، اگر میڈیوکرز ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، تو ان کو بریڈ اینڈ بٹر بھی چلانا ہوتا ہے. پرٹیکولرلی اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جاب کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے. اب اسے یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مطلب وہ چھوڑ دیں. تو بعض ایسے کر لیتے ہیں لیکن اکثر نہیں ایسے کر پاتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو اب اس نے بریڈ اینڈ بٹر بھی چلانی ہے، اپنی روٹی پانی بھی چلانی ہے. تو اب وہ کچھ عرصہ تو اس میں کام کرتا رہے، لیکن ساتھ میں اپنا اپنا دوسرا کام جو ہے، جو اس کا خواب ہے، جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ میں شروع کر دے. آہستہ 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 ہوا 6 مہینے، سال، 2 سال کے اندر وہ آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا ادھر. اس لیے جب ہمیں سمت کلیئر ہو جاتی ہے، پھر ہم مستقل مزاجی کے اوپر آتے ہیں. تو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پسندیدہ کام کون سا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. یعنی ایک ایک چیز سیکھتے چلے جائیں تو مہینے میں 30 چیزیں سیکھ لیتا ہے انسان. مہینے کے اندر ایک نئی چیز، نئی عادت کو اڈاپٹ کر لے، ایک بری عادت کو چھوڑ دیں ایک مہینے کے اندر، تو سال کے آخر کے اوپر 12 عادتیں اپنا لیتا ہے انسان. 12 عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو اٹ میک سینس، میکس ڈفرنس، سرٹن ڈفرنس. لازمی طور کے اوپر فرق محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کے اوپر لگے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہتے ہیں. پرانی بات ہے تو لیکن ظاہر ہے کہ اثر انگیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پانی پڑتا رہے پتھر پہ، پڑتا رہے، پترا 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 پترا. وہاں پہ بھی جا کے چشموں کی طرف جائیں آپ دیکھیں تو وہ اس میں بھی سوراخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتھر بھی گھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ مستقل مزاجی ہے. قطرے کی کیا اوقات، لیکن قطرے کی بڑی اوقات ہے. تو یہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں گے ہم، سب درست کریں گے تو آگے چل پڑیں گے. تو ہوا یہ کہ پاولو کوئلو کا نام آپ جانتے ہوں گے، جانتے ہیں؟ یہ ذرا آن لائن والے بتا دیں. پاولو کوئلو کا نام جانتے ہیں؟ جی احمد صاحب، پاولو کوئلو کو جانتے ہیں؟ ہاں نہیں جانتے، اور نہیں جانتے. اچھا شعیب بھائی جی بالکل نہیں جانتے. اچھا رائٹر ہے. ہاں، پاولو کوئلو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے رائٹرز ہیں ان میں سے.
اور ان کی کتابیں ضرور مطالعہ کریں، ذہن جو ہے وہ کھولیں گی، اور انگلش کے اندر کریں، کیونکہ اردو کے اندر میں نے ان کے تراجم دیکھے ہیں وہ مزے کے نہیں. ظاہر ہے کہ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر وہ ترجمہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو اس کی ایسنس کے ساتھ، جس طرح سے رائٹر لکھ رہا ہے، لکھاری لکھ رہا ہے، اس کے ساتھ لکھنا ٹھیک ہے جی، گڈ، عبداللہ صاحب مصنف ہی ہیں، تو وہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق لے کے چلا جا سکے، تو جیسے رائٹر نے لکھا ہے اس کی روح کے مطابق ٹرانسفر کیا جا سکے. تو پاولو کوئلو کی نے جب لکھی الکیمسٹ، جو پچھلی صدی کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ٹاپ 5 بکس میں سے، ٹھیک ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، یعنی ہارڈلی کوئی، میرا خیال ہے کہ 150 صفحے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، 100 ہو جائیں گے. تو جب انہوں نے وہ لکھی کتاب اور اسے چھپوائی تو پہلے 6 مہینے کے اندر اس کی صرف ایک کاپی فروخت، پہلے 6 مہینے کے. تو لیکن اس بندے کو اپنے اوپر بلیف اتنا زیادہ تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ آئیڈیا، اس کو یقین تھا کہ یہ آئیڈیا کام کرے گا. اچھا، اس سے بھی پہلے وہ انجینئر تھے، اس کے والدین وہ اس کو بنانا بھی اسی طرح سے دوسری فیلڈ میں چاہتے تھے. اس نے بہت شروع کے اندر فیصلہ کیا، کچھ ریویل ہو گئی ہوں گی چیزیں کہ مجھے رائٹر بننا ہے. اب ابا نے بھی بڑا سمجھایا، اماں نے بھی بڑا سمجھایا، لیکن اس کو کلیئر ہو گیا تھا کہ مجھے رائٹر بننا ہی بننا ہے. پھر وہ ہپی ہو گیا، ایک ہپی موومنٹ چلی تھی، تو وہ ہپی ہو گئے جو پاولو کوئلو تھے. تو یہ زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے گزرے اور مخفی علوم کے بھی ماہر ہیں، یعنی وہاں پہ بھی ایسا نہیں کہ صرف ماہر، بلکہ اس کے اندر اترے ہوئے. تو اس لیے جو ان کی تحریریں ہیں اس کے اندر ایک خاص طرح کی جو اسپرچویلٹی ہے وہ نظر آئی گیا، اور بڑے ڈفرنٹ ڈائمینشن سے چھیڑیں گے. تو ایک اور بھی معاملہ یہ ہوا کہ میں نے جب مغربی مصنفین کو پڑھنا شروع کیا، انگلش لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے پتہ لگا کہ بھائی جو ایک ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے وہ کیوں ترقی یافتہ ہوتی ہے. جب میں نے ان کو پڑھا تو وہ ایک ایک جز کو، ایک ایک معمولی چیز کو اتنے زیادہ اچھے انداز کے اندر سجا سنوار کے پیش کرتے ہیں کہ انسان کمال ہو جاتا ہے. اور اگر وہی چیز ہمارے یہاں پہ لکھی جا رہی ہو، جیسے لا آف اٹریکشن کے اوپر ایک کتاب ہے دا سیکرٹ، وہ ورلڈ بیسٹ سیلنگ بکس کے اندر سے ہے، ورلڈ بیسٹ سیلنگ، لیکن اگر کوئی ہمارے یہاں پہ لکھتا تو اسے محض توہم سمجھا جاتا، وہم سمجھا جاتا. جبکہ وہ بیسٹ سیلنگ، اس کے اوپر انہوں نے مووی بنائی، وہ بیسٹ جو کیا کہتے ہیں دیکھی جانے والی موویز ہیں ان کے اندر سے ہے. تو حالانکہ وہ بھی بڑی کتاب نہیں ہے. تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ جب میں نے ان کو آج کے موجودہ جو ہمارے اردو مصنفین ہیں ان سے تقابل کیا، تو پتہ لگا کہ ہمارے جو مصنفین ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. اکا دکا ہیں کوئی لوگ جو اس معیار کا لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں، لکھائی پروڈیوس کر رہے ہیں، ادروائز نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ مصنفین ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو کلاسیکل مصنفین ہیں، کلاسیکل لکھاری ہیں، ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے. تو وہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری جو تاریخ تھی، وہ اتنے اونچے لوگ تھے، انہوں نے اتنی ڈفرنٹ ڈائمینشن سے کیمیائی سعادت پڑھ لیں امام غزالی کی، انہوں نے وہ نقطے نکالے ہیں اور وہ کونے چھیڑے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا جی یہاں سے بھی یہ والی بھی بات نکل سکتی تھی. یہ بھی بات دل کے اوپر انہوں نے جو چیپٹر لکھا ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ انسان کو آج بھی حیرت ہوتی ہے، اتنی گہرائی میں اتر کے لکھا. توکل کے اوپر انہوں نے 3-4 چیپٹر لکھے، وہ اتنی گہرائی کے اندر، اتنی تفصیل کے اندر ہیں کہ انسان کو ایک ایک کوئی چیز جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے. لہٰذا جی کیا ہوا، پاولو کوئلو جو تھے ان کی ایک کتاب فروخت ہوئی 6 مہینے کے اندر. اگلے 6 مہینے کے اندر شاید کوئی ملا جلا کے جو 900 کتابیں فروخت ہیں. تو جو پبلشر تھا اس نے انکار کر دیا کہ جی میں تو نہیں چھاپ سکتا ان کی کتابیں، انہیں کینسل کر دیا آرڈر. لیکن بندے کو بلیو تھا اپنے پہ، مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہا، بھاگا نہیں. پھر جب ایک دفعہ پتہ لگ گیا تو اس کے بعد پھر ابھی تک جو آن ریکارڈ ہیں، ابھی تک 8 کروڑ کتابیں فروخت ہو چکی ہیں.
8 کروڑ الکیمسٹ کی کتابیں فروخت ہو چکی ہیں. اب آپ کر لیجئے کہ کوئی $10 کی ایک کتاب ہو, مثال کے طور پہ, ویسے $12 کی ملتی ہے, $10 کی ایک کتاب ہو, $10 کی ایک کتاب ہو, تو $10 کو ذرا آپ 10 کروڑ سے ضرب دیں, دیجئے جناب, 10 کروڑ سے $10 کو ضرب دیں. پہلے تو آپ اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں نا, کتنے روپیز کا ڈالر چل رہا ہے جی آج کل کوئی 295 کی 295 ہے. اپروکسیمیٹلی. اوکے چلیں 290 کر لیں, 290 ملٹیپلائی بائی 10 کروڑ, ذرا ضرب دیں, آپ بھی کریں. 290 آپ بھی کریں نا, ذرا پتا تو لگے. 290 ضرب 10 کروڑ, یہ پنجے, یہ اپروکسیمیٹلی 2.9 بلین. 2.9 بلین, 2 ارب 290 ملین اور 2.9 بلین, یعنی کتنے بن گئے؟ 2 ارب 90 کروڑ. نہیں زیادہ. نہیں کیسے؟ 2 ارب. اچھا جی, وہ 125 صفحوں کی جو کتاب ہے وہ پاکستانی روپیز کے اندر 2 ارب 90 کروڑ روپے کی فروخت ہو چکی ہے, جو آن ریکارڈ ہے. ابھی جو پائریٹڈ بکس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں, جیسے پاکستان کے اندر اس کی پائریٹڈ کاپیز مل جاتی ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. جو اس کی اوریجنل ریکارڈ کے مطابق ہے وہ 8 کروڑ کتاب فروخت ہو چکی ہیں. اور یہ صرف جب انہوں نے اپنا پوٹینشیل ڈسکور کر لیا. لہذا پاولو کویلو ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ایسی عادت ہے جس کو دنیا کے اندر سب کو سکھا دینا چاہیے, سب کو سکھا دینا چاہیے, اور وہ ہے کنسسٹنسی, مستقل مزاجی, گھبرا نہ جانا, آدھے دل کے ساتھ کام نہ شروع کرنا, آدھے دل کے ساتھ کام جاری نہ رکھنا. کنسسٹنسی ایسی صفت ہے جس کو ہر ایک انسان کو سکھا دینا چاہیے. پھر ایک اور خاتون ہے, ان کا نام ہے میل رابنس. اب میں نے ان کی کیونکہ بک پر ریویو بھی کیا ہوا ہے, تو میل رابنس آج سے 12 سال پہلے تک یہ صورتحال تھی. ان کو جانتے ہیں میل رابنس؟ اچھا, تو آپ میں سے کوئی جانتا ہے میل رابنس کو؟ بتائیں, مائک بھی آن کر سکتے ہیں. میل رابنس کو جانتے ہیں؟ شعیب بھائی میل رابنس کو جانتے ہیں؟ میل رابنس کو, اچھا جی. اچھا, میل رابنس آج سے 12 سال پہلے کی کہانی یہ ہے کہ صورتحال ان کی ہو گئی تھی کہ ہر وقت پریشان رہتی تھی, ہر شخص متفکر رہتا تھا, ڈپریس رہتی تھی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے, بچیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے, ان کے جو مارٹگیج کے اوپر گھر تھا وہ بینک بار بار دھمکیاں لگا رہا تھا, 2 کاروبار ہسبینڈ کے تباہ ہو چکے تھے, اپنی ان کی جاب ختم ہو چکی تھی, چینج کرنا چاہ رہی تھی خاتون, وہ بھی نہیں چل پائی تھی, اور پوری رات ان کو نیند نہیں آتی تھی, جب سو جاتی تھی تو اٹھا نہیں جاتا تھا, جب اٹھتی تھی تو بچوں کے اسکول سے لیٹ ہو جاتی تھی. یعنی یہ کیفیت ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسی کیفیت ہے. نیند کی گولیاں لے کے, ٹرینکلائزرز لے کے سویا کرتی تھی, کیونکہ ذہن بہت منتشر تھا. اس وقت میں انہوں نے ایک رول نکالا, رول دریافت ہوا انہیں اس حالت کے اندر, جسے کہتے ہیں 5 سیکنڈ رول. تو 5 سیکنڈ رول یہ ہے کہ 5 سیکنڈ کے اندر آپ زندگی تبدیل کر لیں. جی 5 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی سی دیر میں اپنی زندگی بدل لیں. 5 سیکنڈ رول انہوں نے وہ, اس کے بعد انہوں نے ان کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی, اور انہوں نے کتاب لکھی, وہ بھی بیسٹ سیلنگ کتب کے اندر سے گئی. اور اس وقت آج ٹھیک 12 سال تو کتنا بڑا عرصہ نہیں ہوتا, لیکن آج 12 سال کے بعد وہ موسٹ انفلوئنشل خواتین میں سے ہیں, موسٹ انفلوئنشل لوگوں میں سے ہیں دنیا کے.
میل رابنس کا آپ چینل دیکھیں, میل رابنس کی ویب سائٹ دیکھیں. میل رابنس, ابھی میں نے ان سے ایک کورس اٹینڈ کیا تو اس میں میرے ساتھ 2.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی آن لائن, 2.5 لاکھ لوگ تھے. تو اب آپ اثر انگیزی دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ہوا. جب انہوں نے وہ رول ڈسکور کر لیا 5 سیکنڈ رول, اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا اور پھر وہ کرتی چلی گئی, اور اب وہ ظاہر ہے کہ دنیا کی مانی جانے والی خواتین میں سے. تو آپ میل رابنس کو ضرور دیکھیں, میل رابنس کو ضرور پڑھیں. اس لیے یہ ہے مستقل مزاجی. 12 سال پہلے کیا تھے اور 12 سال کے بعد کیا ہے, یہ مشکل باتیں تو نہیں ہے نا, یہ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے, یہ جو آن لائن بیٹھے ہوئے اب آپ ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ سادی سی باتیں ہوں, یہ سمجھ میں آ رہی ہیں نا, بس اختتامی باتوں کی طرف جا رہے ہیں. تو بتا دیں بھائی. اچھا جی, آ رہی ہیں. یہ کون ہے؟ ریاض صاحب ہیں, ڈاکٹر ریاض ڈاکٹر ہیں. اچھا, ان کو بھی آ رہی ہیں سمجھ میں, اور آ رہی ہیں رفاقت صاحب کو بھی آ رہی ہیں, اور جی, اور اوکے کیسر صاحب کو بھی آ رہی ہیں. ان کی کسی بک کا نیم بھی بتا دیں رابنس کی. 5 سیکنڈ رول, 5 سیکنڈ رول مشہور ترین کتاب ہے, جو انہوں نے اصول دریافت کیا تھا نا کہ 5 سیکنڈ میں اپنی زندگی تبدیل کر لیں, اسی کے اوپر کتاب کا نام بھی ہے. پاکستان میں بھی مل جائے گی, ریڈنگ سے بھی مل جائے گی, اور پائریٹڈ بھی کاپیز مل رہی ہیں اس کی, آن لائن مل جاتی ہے. ہاں لیکن پائریٹڈ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, یعنی مطلب اچھی سے مراد اس کی پرنٹنگ کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو اچھا جی, اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئی. تو آپ جس پلیٹ فارم سے یہ کورس کر رہے ہیں, ادارہ فکر جدید, تو ہمیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کو سے تعلق بنے, میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ نہیں تو 8-9 سال تو ہو گئے. ہاں 8-9-10 سال ہو گئے. تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امانت صاحب کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ 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 کرتے کرتے, ظاہر ہے بہت سارے وسائل تو نہیں ہوتے تھے, لیکن جس جگہ کے اوپر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایک یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ آفس بن گیا, جہاں پہ کوئی آتا ہے تو اس کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, بیٹھتا ہے تو وہ ایک اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ابھی وہ ایک امانت صاحب جو ہیں وہ ایک اس کا بھلا کس کا تفسیر کا ترجمہ کر رہے ہیں, علامہ اسد صاحب کی. تو علامہ اسد صاحب جو ہیں وہ دا روڈ ٹو مکہ, اور یہ بہت بڑے آدمی تھے امت کے, یعنی سید مودودی یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے جو اپنا سب سے قیمتی ہیرا ہماری جھولی میں ڈالا ہے وہ علامہ اسد ہے. تو ان کی جو جی تو وہ امانت صاحب کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم کام ہوگا, کیونکہ ان کے اس کام کو پہلی دفعہ اردو قالب میں ڈھالا جا رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی کا نہایت صبر کا کام ہے. بار بار چیزیں, میں نے پہلی دفعہ جب اپنی کتاب ایک لکھنے کی شروع کی تو اب بس یہ تھا کہ میں کتاب لکھوں گا, ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے فلاں فلاں. تو میں نے 15 دن لگا کے اس کے حوالے اکٹھے کیے, چھوٹی سی اس چیز کے. تو جب وہ حوالے اکٹھے کیا, وہ بہت ابتدائی دور کی بات ہے, تو ارہاس کے اوپر. تو اب جب وہ حوالے اکٹھے کر لیے, اس کے بعد میں لے کے اس سے اپنے استاد کے پاس گیا, تو میں نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یار یہ بے فائدہ کام ہے, کس چکر کے اندر اپنی صلاحیتیں لگائی ہوئی ہیں. اب مجھے بڑا ہوا ہے 15 دن میرے اس صبح سے لے کے میں نے لائبریری چلے جانا, اور شام تک میں نے وہاں پہ بیٹھے رہنا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا, تو مطلب وہ رن ہو گیا کام, وہ ختم ہو گیا کام. تو 15 دن کی محنت, یعنی ایسے ایسے مراحل آتے ہیں جب مستقل مزاجی کے ساتھ آپ, تو ایسے ایسے حوصلہ شکن مراحل آتے ہیں. لیکن جس بندے کی ڈائریکشن کلیئر ہو, واضح ہو ذہنی طور کے اوپر, وہ کھڑا رہتا ہے, وہ تر جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ادارہ فکر جدید ہے یہ بھی اسی کا ایک مثال ہے.
آخری مثال جو ہے وہ میں اپنی دے دیتا ہوں. اچھا فائدہ یہ اپنی مثال دینے کا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے نا ادھر کی کہانیاں بھی سن لی, ادھر کی بھی واقعات سن لی, انسان کہتا ہے ہاں ہاں بھائی. لائیو ایگزامپل جہاں پہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر اثر انگیزی ذرا بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میں مثال اپنی بھی دے دیتا ہوں. ویسے میں کوئی اتنا مستقل مزاج نہیں تھا, لیکن کچھ معاملات ہوئے اور اس کے اندر پھر ہم نے ایک ادارہ شروع کیا, لائف لائن مینٹورنگ. ہوا یہ کہ 1.5 سال پہلے 1.5 سال پہلے میری مسز کا انتقال ہو گیا. میں نے ان کے اوپر لکھنا شروع کیا تو وہ تحریریں مقبول ہو گئیں. اس کے اندر کیونکہ دل سے نکل رہی تھی بات, دل تک پہنچ رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر ڈالا. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ زندگی جینی نہیں آتی. تو آپ اس کا تو 1 سال تک تقریباً 1.5 سال تک وہ ہم مستقل لکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہی اصرار آنا شروع ہوا کہ اس کو کتاب کی صورت میں ڈال دیں. تو اب وہ کتاب بھی ریویوز کے اندر ہے, ایڈیٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے, اب وہ کتاب بھی آ جائے گی. پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ادارہ بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں یہ زندگی سکھائی جائے, جو شادی سے پہلے ہمیں کیسے جانا ہے, پھر شادی کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے. ہمیں تو یہ زندگی جینی نہیں آتی ہے. تو وہ بڑا ایک کام تھا, مجھے بڑا ڈر لگتا تھا. خیر میں نے بھروسے کے اوپر خدا کے اور وہ 2-4 لوگوں سے مشورہ کیا. جب دل پہ بھی شرح صدر ہو گیا تو ہم نے وہ ادارہ لانچ کر دیا لائف لائن مینٹورنگ کے نام سے. تو جب لائف لائن مینٹورنگ کا, اس کی بھی کہانی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اختتامی باتیں وہی ہیں. تو وہ بھی ادارہ لانچ ہو گیا. اس کے تحت مختلف طرح کے کورسز, میرج گائیڈنس کے کورس, اور اس کے بعد اب ہم نے دوسرا کورس لانچ کیا ہے لائف چینجنگ کورس, ٹیک یور اون کنٹرول. پھر ابھی جو نیئر ٹو بی میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہونے جا رہا ہے. پھر جو کڈز براٹ اپ ہیں, جو 10 سال سے 15 سال کے بچوں کے لیے کورس لانچ ہونے جا رہا ہے. پھر وہ جو پیرنٹنگ ہے, یعنی ان کے لیے والدین جو ہیں ان کے لیے کورس لانچ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سے اسپرچویلٹی کے اوپر ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارے 6-7 کورس ہیں جو آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. 2 ہم نے لانچ کر دی ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہم اس کو لے کے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اندر گئے ہیں. تو ایک پروگرام آن ایئر ہو گیا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مین اسٹریم میڈیا کے اندر پروگرام مل جائے جو مارننگ شو ہو, یا تو یہ ایک ایسا کنٹینٹ ہوگا جو کوالٹی کنٹینٹ بھی ہوگا, جو چینلز کو بھی فائدہ دے گا, اور ظاہر ہے کمرشل میڈیا ہے تو, اور اس کے ساتھ ایک لارجر امپیکٹ کریٹ کرے گا. اور اس کے بعد پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ کوچنگ کے اندر ہوتے ہیں, کنسلٹنسی کے اندر ہوتے ہیں, لوگ اپنی یونیک منفرد کہانیاں, ہر ایک انسان کی الگ کہانی شیئر کرتے ہیں تو وہ سچی بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم کسی ایسے چینل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈرامہ لکھنے کی اجازت مل جائے. تو ہم ان ٹرو سٹوریز کو جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کو کر کے ڈرامہ بنائیں تو اس سے بہت بڑا لارجر امپیکٹ اور زیادہ بڑا بھی کریٹ ہوگا. تو اس طرح سے یہ سفر چل رہا ہے. پھر ہم اس کو لے کے فیلڈز کے اندر اترے. سیالکوٹ کے اندر پہلا سیشن ہو گیا ہے, اب دوسرا سیشن پھر اگلے مہینے سیالکوٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد چنیوٹ کی طرف کوشش ہو رہی ہے, جو خانپور ہے اس سائڈ کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک جو فیلڈ کا سیشن ہے, دوست ملتے چلے جا رہے ہیں. فیصل آباد کے اندر بھی کوشش ہو رہی ہے. پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے یونیورسٹی کے نصابات میں داخل کروا دیں اس میں, کیونکہ جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوگا سماج ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمیں گھر کی زندگی جینی نہیں آتی, ہم اطمینان کے ساتھ ہیں ہی نہیں, ہمیں تو خوشیوں والی زندگی نہیں ملتی گھر کے اوپر, سمجھوتوں کی زندگی ہے, ایلفی سے جڑے رشتے ہیں جو گزار رہے ہیں. تو پھر ہم اسے لے کے یونیورسٹیز تک جانا شروع ہوئے ہیں. کچھ باتیں ہوئی ہیں, جیسے یو ایم ٹی کے اندر بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ ہم فری ورک شاپ کر لیں, اس کے بعد اسے سرٹیفکیشن کورس کی طرف لے جائیں, بعد میں فل کریڈٹ آر کورس کی طرف یونیورسٹیز کو ہم مائل کر سکیں, کیونکہ وہ بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے, اس کے اندر ایچ ای سی انوالو ہوتی ہے. تو یہ سارے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سے 1.5 سال کی پروگرس. اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں.
اس کے اندر ہاں ہمارا یوٹیوب چینل پروفیشنل کوالٹی یوٹیوب چینل ہم نے بنایا, اس کو ہم مستقل لے کے چلے, اس پہ مستقل ویڈیوز ڈال رہے ہیں, پروفیشنل فیس بک پیج ہے, پروفیشنل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, تو ہم پروفیشنل ان چیزوں کو لے کے چلے. 1 سے 1.5 سال لگا جی, اور اس 1 سے 1.5 سال کے اندر یہ جو ریزلٹ ایک جو اب سینکڑوں سے ہزاروں میں چلی گئی ہیں کہانیاں کہ ہمارے گھر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی, ہم نے اپنے لائف پارٹنر کی قدر کرنا شروع کر دی. ایک نے کہا کہ میں اپنی مسز کے پیر چومتا ہوں جب وہ سو رہی ہوتی ہیں, ان کو 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو مجھے لگا سانس نہیں آ رہا, تو ان کا سانس چیک کر رہا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا. تو اس طرح کے جو ایگزامپلس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی. یہ 1 سے 1.5 سال لگا ہے مستقل, لیکن اس 1 سے 1.5 سال کے اندر ہم 4 فیزز سے گزرے ہیں, 4 فیزز سے گزرے ہیں. ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو وہ جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگتا ہو, لیکن ہم اس 1.5 سال کے اندر 4 فیزز سے گزرے ہیں. پہلا فیز یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ریئلائزیشن ہوئی, ریکگنیشن ہوئی, پہچان ہوئی, شناخت ہوئی. جب ہم نے لکھنا شروع کیا, ظاہر ہے کہ ہم لکھ تو لیتے ہیں سارے, بول بھی لیتے ہیں سارے, 1-2 ویڈیوز 1-2 جو لکھائیاں ہیں وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. تو وہ ہوا نا, کبھی کبھار لکھ لیا, کبھی کبھار بول دیا, اس کا اثر نہیں پڑتا. اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہلکا پھلکا پڑ جاتا ہوگا, لیکن وہ جو ایک ہم نے بڑا اثر ڈالنا ہے وہ نہیں پڑتا. تو 5-6 مہینے لگتے ہیں آپ کی ریکگنیشن ہونے میں. جب مسلسل میسیجز جاتے ہیں, مسلسل پیغام جاتے ہیں, مسلسل نوک کرتے ہیں, مسلسل کلک ہوتی ہے دماغوں کے اوپر, لوگوں کو پتا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے, یہ اس فیلڈ کا ہے, تو لوگ آہستہ آہستہ 5-6 مہینے میں ریکگنائز کرنا شروع کرتے ہیں. جب یہ پہلی کی پہچان یہ ہوئی, اس کے بعد پھر طنز آنا شروع ہوئی. یعنی مثلا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ سمر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, یار یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں, مطلب میاں بیوی کی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ڈسکس کیا جائے, بھلا یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو کوئی ایسی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں نے ذرا طنز کرنا شروع کیا, اور ان میں بھی جو آپ کے جاننے والے سرکلز ہوتے ہیں نا, انہی کے اندر یہ زیادہ کام ہوتا ہے, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی سمت ٹھیک ہو گئی, ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی, جب آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ میں کس فیلڈ کا ہوں, میں نے کیا کام کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر ثابت قدمی یا کنسسٹنسی دکھانا شروع کر دی, تو اس کے بعد پھر یہ 3-4 طرح کی فیزز آتے ہیں. ان میں سے پہلا فیز ہے کہ آپ کی شناخت ہوتی ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے. دوسرا فیز ہے کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک مختلف کام ہوا نا, یا ہر ایک کے اپنا اپنا ذہن ہے, تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی آپ کھڑے رہیں گے پھر, اگر ڈائریکشن کلیئر ہے, اب اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, سب ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے مخالفت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ درست نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ نقصان دہ ہے. ہر ایک اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا خواب صرف آپ کا خواب ہے دنیا کے اندر, آپ کا ڈریم صرف آپ کا ڈریم ہے دنیا کے اندر, اس کو کوئی اور نہیں جان سکتا. آپ جتنی گہرائی کے اندر ایکسپلور کر رہے ہیں, چیزیں دریافت کر رہے ہیں, وہ دوسرا نہیں پہچان سکتا. تو اس لیے دوسرا اگر آپ کے خواب کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھتا, تو اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی تیسری چیز ہوتی ہے مخالفت, اور پھر چوتھی سٹیج آتی ہے جب آپ اس پہ بھی کھڑے رہتے ہیں, اس کو صحیح سے گزار لیتے ہیں. پھر چوتھی سٹیج آتی ہے اعتراف, پھر لوگ مان جاتے ہیں. جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہتے ہیں, رزلٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ہوا کہ ہمارے انہی جاننے والوں میں سے جن کے تبصرے آتے تھے کہ یار یہ کیا باتیں ہیں, جنہوں نے ذرا مخالفت بھی کی, اس کے بعد انہی لوگوں کے ویوز تبدیل ہوئے 1 سے 1.5 سال کے اندر کہ ہاں یار اتنے لوگ بات کر رہے ہیں, کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا تو لوگ اتنا آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا. تو یہ 4 فیزز ہیں جن سے ہر ایک شخص کو گزرنا پڑ سکتا ہے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جو زوال زدہ سوسائٹی ہے. اس میں زیادہ گزرنا پڑے گا, اور جو ذرا ترقی یافتہ مزاج کی سوسائٹی ہوگی اس میں کم گزرنا پڑے گا, لیکن گزرنا پڑ سکتا ہے. ان 4 فیزز سے وہی کامیابی کے ساتھ گزرے گا جس کو اپنی ڈائریکشن کلیئر ہوگی, جس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے کنسسٹنسی کے ساتھ مستقل مزاج کے ساتھ لگے رہنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک اس میں ایکسیپشن ہے, جزاک اللہ خیر,
एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर आप लगे हुए हैं, डायरेक्शन भी क्लियर है आपके मुताबिक, और फिर बार बार फेल हुए जा रहे हैं, बार बार नाकाम हुए जा रहे हैं, बार बार नाकाम हुए जा रहे हैं, तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दो चीजें सिर्फ देख लीजिए, ये आखिरी बातें, दो चीजें सिर्फ देख लें। एक ये है कि जरा चेक कर लें कि आपकी डायरेक्शन ठीक भी है या नहीं, आपके पोटेंशियल के मुताबिक भी है या नहीं। एक चीज ये चेक कर लें दोबारा से, कोई मसला नहीं है, जब तक जिंदगी है तब तक चांस है। तो आपको पता है जो KFC शुरू किया था, KFC तो आपने भी खाया होगा, शुएब भाई खाते होंगे, अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे तो मैकडोनल्ड्स का इतना अच्छा नहीं लगा कभी, लेकिन मुझे KFC के स्पाइसेस अच्छे हैं। तो जी अहमद साहब खाया हुआ है, पानी आ रहा है मुंह में। स्टोरी भी उनकी इसी तरह से है जैसे आप, मतलब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि भाई KFC तो आप लोगों ने भी खाया होगा ना, किसने खाया हुआ है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, किसने खाया हुआ KFC? बाबा जी, केंटकी फ्राइड चिकन, हाँ जी करें, बात करें, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बात करें, माइक ऑन भी कर सकते हैं। हाँ जी एक्सेस है आप सब लोगों को, आप माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर लिखने के अंदर देर होती है तो। जी खाया है, अच्छा जी ठीक है। तो केंटकी फ्राइड चिकन जो अब दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर है और एक ब्रांड है, और उन्होंने अपने स्पाइसेस को कंट्रोल किया, अपनी रेसिपीज को कंट्रोल किया है। सभी जाते हैं, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो इंसान को मीटिंग शीटिंग करनी है उसके अंदर भी जाके बैठ सकता है, वो 350 वाला बर्गर लें और उसके बाद बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर के बाद मीटिंग शीटिंग करें, फिर चाय शाय का ऑर्डर दे दें, फिर बैठते रहें, तो बड़ा अच्छा माहौल होता है, तो लोग अपनी मीटिंग्स भी वहां पे करते हैं। KFC जब बनाया है उस वक्त उन साहब की उम्र 65 साल थी। इसलिए भाई जब तक आपकी जिंदगी है ना, दम चल रहा है तब तक जीना है, मौत तक तो जीना है। हमारे हजरत कहा करते हैं कि दम निकल जाने तक, मौत तक तो जीना है, अच्छी तरह जीना है, पूरा पोटेंशियल, कोई मसला नहीं है। इंसान गिरता भी रहता है, संभलता भी रहता है, डायरेक्शंस भी गलत हो जाती हैं, हम इंसानी दुनिया में रहते हैं ना, और फिर एक ऐसी सोसाइटी में है जो अपने जो स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है दोबारा से, तो अभी हमें ग्रोइंग फेज के अंदर जाना है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इश्यूज हैं। लोगों ने सीखा नहीं हुआ, काउंसलिंग नहीं हुई, मुशावरत नहीं ली हुई, उठान उनकी जो होती है बस देखभाल की हो जाती है, फला यूं कर रहा था, अब्बा ने यूं कह दिया, अम्मा ने यूं कह दिया, तुम ये कर लो MSc, तुम यूं कर लो BCom, तो तुम फला कर लो, तुम MBA कर लो। तो अब जी वो होता है, उसे पंजाबी में कहते हैं कि जी ईंट उठाओ, ईंट पुटो, ईंट पुटो, तो नीचे से जी वो क्या निकलता है, MBA निकल आता है। तो इस तरह से होता है सोसाइटीज के अंदर, लेकिन बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप लोग सुन रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर लेंगे, वाजे कर लेंगे। ऐसा होता रहता है, गिरता भी है इंसान, पड़ता भी है, घबराने की बात नहीं है, बस सफर जारी रखें। तो केंटकी फ्राइड चिकन जो है KFC, वो 65 साल की उम्र में शुरू किया है, और उसके बाद आज आप देखते हैं कि KFC पूरी दुनिया के अंदर है। इसलिए आप कभी लेट नहीं हुए, जब आपको एहसास हो गया है ना, लेट नहीं हुए, तो एक चीज चेक कर लें, अगर बार बार अटेम्प्ट्स के बाद भी फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, रास्ता समत दुरुस्त है कि नहीं, दोबारा चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। कोई ये नहीं है कि जी मुझे 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए काम करते हुए, आपको सुकून ही नहीं आ रहा, आपको अच्छा सुकून भी आ रहा है, तो बार बार अटेम्प्ट्स के अंदर वो जो मैंने 4 चीजें आपको बताई थी, भला कौन सी, कि मजा दे, तस्कीन दे, तारीफ दे, फायदा दे, फायदा नहीं हासिल हो रहा है, तो अब जरा दोबारा से देख लें कि कहीं पे कोई लूप होल तो नहीं रह गया, कहीं पे जहां पे मैं चल रहा हूं उसका तरीका ठीक है कि नहीं। तो 2 चीजें चेक करनी है, एक रास्ता ठीक है या नहीं, दूसरा तरीका ठीक है या नहीं। अगर बार बार अटेम्प्ट्स के अंदर फेल हो रहे हैं तो सिर्फ 2 चीजें चेक करनी है कि रास्ता ठीक है या नहीं, डायरेक्शन ठीक है या नहीं, और या फिर तरीका ठीक है या नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि आसान ज़बान में आपसे बात करूं,
تو اب کوئی سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.